خاوند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جو اس کائنات میں قائم ہوا آدم اور حوا، وہ زوج اور زوجہ تھا، خاوند اور بیوی۔ اور آخری رشتہ جو باقی رہے گا اور جو جنت میں انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے وہ خاوند اور بیوی ہیں۔ ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں الگ الگ مقام، لیکن آپس کا ملنا ملانا، آنا جانا، قرب، فاصلے بھی سمٹ جائیں گے اور ٹائم تو ویسے ہی زیرو ہو جائے گا۔ جب ٹائم زیرو ہوتا ہے تو ساتھ اللہ فاصلے بھی یہ یوں کر کے جنت الفردوس کو ایسے دیکھیں گے تو جیسے آپ کو رات کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، تو جنتی نیچے والے جنت الفردوس کو ایسے دیکھیں، کہیں گے وہ جنت الفردوس ہے، اتنی دوری پر ہوگی، لیکن اگر وہاں جانا ہے تو ایک لمحہ، کلمح البصر، جانے کے لیے فاصلوں کو ناپنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے سینکڑوں آیات اتارے۔ کل ایک بات رہ گئی تھی، وہ کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تخرجوہن، انہیں مت نکالو، من بیوتہن، من بیوتکم نہیں فرمایا۔ یہ قابل غور چیز ہے، کل بحث میں نہیں آئی، تو یہ میں نے دوبارہ جب دیکھا ہے تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ لا تخرجوہن یوں ہونا چاہیے جیسے ہم میرا گھر ہے، تو بار آئی ہیں، جدہ مرضی تنوں میں دو لفظ بول کے دھکے دے دیں، یہ جو میرا ماحول ہے میرے گاؤں، اے پتر میرے، اولاد بھی میری ہے، گھر بھی میرا ہے، نکل جا جدو آئی ہیں۔ یہ ہمارا دیہاتی کلچر، میں دیہات کا آدمی ہوں، میرا خمیر میں دیہاتی فطرت ہے، شہری فطرت نہیں ہے۔ تو وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں میرا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تیری بیوی کا بھی گھر ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن۔ یہ کتنی بڑی عزت دی اللہ نے عورت کو۔ چند دن پہلے ہی ایک شادی شدہ بچی کہہ رہی تھی کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے تو پرائی ہے، تو پرائی ہے، تو مہمان ہے، تو اس کا تصور بنتا ہے کہ تو پھر یہ گھر میرا تو ہے۔ جب خاوند کے گھر جاتی ہے تو وہاں خاوند کی بدتمیزی، ساس سسر کی بدتمیزی جو عام طور پر ہوتا ہے، لڑکیوں کی طرف سے بھی بعض اوقات بہت بدتمیزی ہوتی ہے۔ کتنی لڑکیوں نے اپنے گھر اجاڑ لیے اپنی زبان درازی کی وجہ سے، یا شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی وجہ سے، نہ کہ اپنے ماحول میں جہاں وہ گئی ہے۔ تو دونوں طرف کیس ہیں، لیکن بچیوں کی وجہ سے گھر جو ٹوٹتے ہیں تھوڑے ہیں، اور خاوند اور سسرال کی وجہ سے جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں اسے یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے یہ بچے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، تو وہ کہنے لگی پھر تو عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں۔ تو آج مجھے اس کا جواب سمجھ میں آیا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تیرا گھر ہے، خاوند کا گھر تیرا گھر ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، کتنی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ نے کہا نا قرآن میں، تو ویسے ہی یہ وَإِنَّهُ لَأَمْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے اپنے کتاب میں یہ فرمائی ہے کہ بیوی طلاق دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ایک طلاق ہو گئی، طلاق رجعی ہے، طلاق مغلظہ نہیں، طلاق مغلظ نہیں، طلاق بائن نہیں، تو ایک تعلق ہے لیکن کمزور تو پڑ گیا، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے
انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اور نکالو پہ بات زیادہ ہی، میں گاؤں میں تھا، ایک بچہ آیا نوجوان، کہا جی میری بہن کو اس کے خامن نے گھر سے نکال دیا ہے کہ فریج لے کے آ تو گھر میں آنے دوں گا، نہیں تو نہیں آنے دوں۔ تو میری بہن اجڑ کے میرے پاس آئی بیٹھی ہے کہ میں تو فریج لے کے دے نہیں سکتا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں غریب آدمی۔ میں نے فوراً اسے فریج لے کر دیا اور اس کے بہن کے آگے اس نے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد عورت کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اسے گھر سے مت نکالا۔ اور پھر آگے انہیں کہہ رہا تم بھی نہ نکلنا، ولا یخرجنا، تو تم بھی نہ نکلنا، بیٹھنا، تو تمہارا گھر ہے۔ اس ہمارے ماحول میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طلاق کے بعد سسرال والے کہیں نہیں تو ہماری بیٹی ہے تو رہے، شاید رجوع ہو جائے اور گھر آباد ہو جائے؟ یا جس کو طلاق ہوتی ہے وہی اتنی وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کے نکل جاتی۔ تو دونوں طرف سے خلاف ورزی ہو رہی۔ لڑکی کے ذمہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، تمہارے ذمہ ہے کہ تم اسے گھر میں رکھو۔ یہ واقعات اللہ کسی کے اوپر بھی نہ لائے، لیکن ہر ایک کو پیش آ سکتے ہیں۔ دنیا ہے، اسباب حوادث کی دنیا ہے، فوائد کی دنیا ہے، عوائد کی دنیا ہے، یہ چیزیں یہاں پیش آ سکتی ہیں۔ تو تمہیں پتہ ہو کہ میں نے یہاں اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، کہ طلاق کے بعد بھی وہ گھر کی ملکیت اس کی ثابت۔ اگر خامن مر جاتا ہے تو بیوی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ 8واں حصہ اللہ نے بیوی کی وراثت رکھی۔ بھائیو، ہم اپنے معاشرتی امور میں کوسوں دور چلے گئے۔ تو ایک تو اس نوبت تک بات نہ پہنچے کہ طلاق ہو۔ اگر اس نوبت پر بات آ گئی ہے، مثلا لڑکا بدتمیز ہے، گالیاں دیتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے اور ہٹتا ہی نہیں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا۔ اپنی بہن کی طلاق لے لو، اسے ایسے زندہ آگ پہ نہ بھونو، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کوئی لڑکی زبان دراز ہے اور ہٹتی نہیں وہ اس سے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گی، اسے طلاق دے دو۔ طلاق اللہ نے اس لیے تو رکھی ہے۔ ہمارے ہاں کیا نہیں، نباہ کرو نباہ کرو۔ ہمارے رات کا وقت تھا، گاؤں میں تھا، ایک لڑکی آ گئی اپنے بچے کو لے کر باہر، اس نے شور مچایا، چونکہ وہ رات کو تو کسی کو میں ملتا نہیں ہوں، تو انہوں نے باہر شور مچا دیا۔ تو وہ گیٹ کے چوکیدار نے آ کر کہا جی وہ اس طرح کا بچہ ہے، شور مچا رہی۔ میں نے بلا لیا، میں کہا کیا ہوا، کون ہو؟ کہا میں جھنگ سے آئی ہوں۔ کس لیے آئی ہے؟ کہا میرے خامن سے مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا تو بیٹے یہ معاملہ تو تیرے ماں باپ کا ہے، میرا تو نہیں، ان سے کہو تمہیں طلاق لے کر دو۔ تو میں نے ان سے کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے، یا موت ہے یا شادی ہے، یا پھر اگر راضی نہیں تو پھر قتل ہے، کہ ہم طلاق نہیں لیتے، ہم اپنی ویسے ہی اس کا زندگی کا ہی چراغ بجھا دیتے۔ تو آپ میری مدد کرو مجھے۔ میں نے کہا تو طلاق کیوں لیتی؟ کہا میرا خامن روزانہ مجھے مارتا ہے بری طرح۔ ایک دن ایک بچہ ہو چکا ہے، بچہ بھی 3-4 سال کا تھا، کہ اس ساری مدت میں ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں میرے خامن نے مجھے مارا نہ۔ روزانہ۔ میں نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہا وہ سبزی کی ریڑھی لگاتا، تو سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ غصہ بیوی پہ آ کے نکالتا۔ کہا ایک دن کا ناغن۔ اور مری میں تھا تو یہ تو چلو وہ تو ریڑھی والا تھا، جاہل تھا،
مری میں سن 2012 کا رمضان میں نے گزارا، تو عصر کے بعد میں معاشر پر ایک حدیث بیان کرتا تھا، پھر افطاری کا ٹائم ہو جاتا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، ایسے ہی افطاری پہ چلے جاتے۔ 8ویں دن امام مسجد کی بیوی میری بیگم کو ملنے کے لیے آئی اور آ کر کہنے لگی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ یہ پہلے 8 دن ہے میرے خامن نے مجھے مارا نہیں۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میری روز ہی پٹائی ہوتی ہے، یہ 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے۔ میری بیگم نے مجھے بتایا، میں بڑا حیران ہوا، چون کفر از کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمانی، جب مسلح پہ کھڑے ہونے والے کے یہ اخلاق ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو کوئی 10-12 دن کے بعد امام مسجد صاحب بول پڑے، کہنے لگا، جب وہ میں نے ختم کی نا، ایک حدیث سناتا تھا معاشرت پر، میرے پاس آ گیا تھا، مولانا میں نے زندگی میں میرے پہلے یہ 10 دن ہے کہ میں نے بیوی کو مارا نہیں، اور میں نے کبھی یہ باتیں زندگی میں سنی نہیں۔ امام مسجد اور کہہ رہا ہے میں نے کبھی زندگی میں یہ باتیں نہیں سنی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم جس بٹگرام کی طرف کا تھا کہ ہمارے ماحول میں مارنا ایک لازمی، ایک ہمارے رواج کا حصہ بن چکا ہے۔ یعنی کہ میری بہن کی 2 دفعہ میرے بہنوئی نے، ایک دفعہ بازو توڑ دیا، ایک دفعہ ٹانگ توڑ دی۔ میں کہا پاگل، طلاق لے لو اس سے۔ جی پٹھانوں میں ویسے ہی طلاق ڈز ہی ہے۔ اسی درس میں ایک راولپنڈی مدرسہ کے محدث بیٹھتے تھے، دورے کے سبق پڑھاتے تھے، تو جب وہ 20 ایک دن گزرے، 25 دن میں رہتا تھا، 20 ایک دن گزرے تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا میں 35 برس سے حدیث پڑھا رہا ہوں، میں نے یہ حدیثیں آج ہی سنی ہیں آپ سے۔ میں نے کہا جی آپ کے تو سامنے سے گزرتی ہوں گی، بس یہ ہے کہ اس وقت لا یتلو تلاوتاً فہو تعلن، اس وقت پھر یہ چل رہا ہوتا ہے، تلاوت چل رہی ہوتی ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ یہ تو مذاق ہے حدیث پاک سے، یہ تو کوئی یہ کیا تک ہے کہ برکت کے لیے، برکت بی بی نو باہر چھڑ کے آؤ، برکت کے لیے نہیں، فہم کے لیے ہے۔ میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ سمجھ کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، برکت کے لیے اور تھوڑی بات ہے۔ جو گھران آپس میں اتفاق سے رہتا ہے، چاہے وہ فاسق ہی ہو گھرانہ، ان پر برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔